سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، اما عائشہ کہتی ہیں جب بادل نظر آتے ہیں نا اور آندھی چلتی تو ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بارش آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے اے عائشہ مجھے کیا پتا کہ ان بادلوں سے آگ برسے گی یا بارش کا پانی؟ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا بارش کا پانی برستا ہے، لیکن حضور کا یقین اللہ پہ دیکھیں۔ پھر آپ نے سورہ الاحقاف کی وہ آیت تلاوت کی کہ قوم عاد پہ عذاب اسی طریقے سے آیا تھا کہ سخت گرمی کے بعد ایک بادل نمودار ہوا اور وہ ساری قوم اس کے نیچے آ گئی اور کہا کہ ابھی بارش برسے گی، اس میں سے آگ نکلی، سب ہلاک ہوئے۔ حضور نے سورہ احقاف کی آیت پڑھ کے کہا کہ مجھے بتاؤ عائشہ مجھے کیا پتا کہ اس بادل میں سے عذاب آنے والا ہے یا اللہ کی رحمت۔ اور پھر حضور علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے اے اللہ اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے جو بادل آئے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں سے کیا ہونا ہے، تو آپ بابوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ اشارہ کر کے یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں۔ حضور علیہ السلام کا ذرا یقین دیکھیں کہ فیصلے اللہ نے کرنے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی اگر پریکٹیکل مثال ہوتی تو نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہوتی۔ البتہ اس میں جہاں معجزات ہے وہ ہم مانتے ہیں، جو بخاری مسلم میں آپ نے دعا کی بارش نازل ہو گئی، پھر اگلے خطبے میں وہی بندہ کھڑا ہوا پورے ہفتے تک بارش ہوتی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو گھاٹ ٹپک رہے ہیں، تو آپ نے مبارک انگلی سے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، وہ معاملہ الگ ہے۔ یہ تو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں، آپ جو بابوں کے بارے میں سٹوریاں بتا رہے ہیں وہ کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے، سب جعلی ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں اصلی ہے تو کر کے بتا دیں۔ اے کوڑا اے مدان، ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا دیں، تہاڈی بزرگی کس دہڑے کام آنی ہے؟ کس دن کام آئے گی آپ کی بزرگی؟ آئے نا۔ ہمیں تو آپ کہتے ہیں امت مر جائے اگر حضور کے گستاخانہ کھا کے مر رہے ہیں، امت تو بعد مرے، پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاندے جنہوں کی ڈیوٹیاں نے؟ ان کے پاس تو اختیار بھی ہے اور وہ امتی نہیں ہے، انہیں اپنے نبی کا درد نہیں ہے، ان کو تو ہم سے زیادہ ہونا چاہیے نا۔ تو آپ یہ بھی کہا کریں وہ سارے بابے بھی مر جان جنہوں کو اختیار ہے نگاہ مار کے ڈیلیٹ کرنے کا، وہ نہیں کروا رہے، علمی طور پہ تو ویسے مر گئے نے، تو دوسرے طریقے بھی مارنا ہے تو اس طریقے مارو، ساڑی جان چھڑو۔ اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری و مسلم دونوں میں، کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں، اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آگے خبر دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر۔ تو اس سے 3 عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے، علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا۔ تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے۔ تو صحابہ تو یہ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ یہ مطلب نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں شرک کی لعنت سے بچائے، توحید کے اوپر قائم رکھے اور اس کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ la 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 la